بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ قَالَ لِمُوتُوَتِهِ صبر کرے مسئلہ کر رہے ہیں کسی بچے جانے نہیں کیتا. اچھا جی، یہ پچھلا مسئلہ اس کی جزی باقی تھی. یہ اس نے طلاق دے دی موتوبہ کو، لیکن دی حیض میں. آگے سمجھیں. جی اب واجب ہے اصح میں یا مستحب ہے کیا کرے؟ وہ رجعت کرے. جی اب رجوع ہو گیا، طلاق تو ہو گئی ہے، جی بیوی حاضر سروس ہو گئی ہے. جی تو پس جب پاک ہو طلاق دے اس کو اگر چاہے. جی آگے سمجھے. یہ مسئلہ ہے، فرض نہیں ہے. یعنی اگر دینا چاہتا ہے تو اب دے. سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ رجوع ہو گیا تھا، عدت ختم ہو گئی. تب اگر اس کو فارغ کرنا چاہتا ہے تو پھر جب پاک ہو تو کیا کریں؟ اس کو سمجھ آ گئی. او فیضا طاہرت اے من ذالک الحیض الذی طلقہا فیہ. وینا پہ کتنے لکھا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. طلقہا کیا؟ اب خدروں فائدہ دیتا ہے یہ مسئلہ جواز طلاق کا طہر میں وہ طور جو حیض کے بعد ہے، وہ حیض کے واقعہ ہوئی اس میں طلاق. اور یہ کہ نہیں نکلے گی طلاق سنیت سے جب کہ یہ طہر خالی ہو کس سے؟ عائشہ بس سے. اچھا جی، ہوں یہ تو سمجھ آ گیا کہ متصل اگلے طور اگلا متصل آ رہے دے سکتا ہے. اور وہ جو وارد ہے صحاح میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے طلاق کے قصے میں آپ کی اپنی زوجہ کو کہ حکم دیا تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ مراجعت کریں ان سے اور روکیں ان کو حتیٰ کہ پاک ہو، پھر حیضہ ہو، پھر پاک ہو، پھر اگر چاہے تو طلاق دے دے اور اگر چاہے تو روک لے. اب یہاں تو ایک درمیان میں طہور اور حیض گزرے، جو اگلا طہور آئے نا پھر پس فہو محمول علی الارشاد. یہ فرمان محمول ہے کس پر؟ ارشاد پر. امید کرتے ہوئے کہ چلی جائے گی نفرت ان کی طول زمان کے ساتھ. یہ تھا کہ درمیان میں ایک اور حیض طور گزرے گا پورا، پھر حیض پھر طور آئے گا. تو اتنے میں کوئی بات تھی تو وہ جو بیوی میں کوئی تھی تو وہ اس وقت نہیں آپ کی بات کرتا ہوں کہ بیوی میں غلطی ہوگی تو وہ معذرت کر لے گی، کوئی دوسرا سمجھائے گا تو مسئلہ رفع دفع ہو جائے گا تو معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس اعتبار سے اس آگے سمجھے. پس جب پاک ہو جائے طلاق دے دے اس کو اگر چاہے. جی پس جب پاک ہو جائے تو طلاق دے اس کو اگر چاہے. فَإِنْ قَالَ لِمَوْتُوَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ بِلَا نِيَّةٍ يَقَعُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلَّقَةٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ السُّنِّيَّ هَذَا وَإِنْ نَوَى الْكُلَّ سَاعَةً صَحَّتْ النِّيَّةُ حَتَّى يَقَعَ الثَّلَاثُ فِي الْحَالِ خِلَافًا لِزُفَرَ رحمه الله لأنه بدعي وهو اپنی بدیہ تے ٹھوکی ہونے بدعي وهو ضد السنية. کہتے پڑھتا ہے سبق کل ایسے جی انہیں بالکسر جی سمجھے بالکسر چکوان والا بھائی وہ علاقے جاؤں ہے. وعندنا الثلاث دفعة سنی الوقوع اے وقوعها مذهب اہل السنت. یہ تو بڑھن لگے ہیں. وعند الروافد لا يقع تمسكا بقوله تعالى بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان الآیہ فالثلاث لا يقع الا بثلاث مرات. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یہ مسئلے بیان ہوتے ہیں مشکل اس سے جو پہلے ہوتے ہیں تاکہ وہ خود سمجھ لیے جائیں. پس اگر کہا زوج نے اپنی موتوبہ کو، کس کو؟ اپنی موتوبہ کو.
انت طالقن ثلاثن للسنت، تے نیت کوئی نہیں، جی نیت کوئی نہیں، تو فتویٰ یہ ہے کہ ابھی یہ تینوں نہیں پڑھیں گی، جی واقعہ ہوگی ہر طہر کے وقت ایک طلاق، جی سمجھائیے، جی نال نال عدت بھی گزرتی رہے دی تے نال نال ہر طور وچ ایک طلاق بھی واقع ہو جائے گی، جی آگے سمجھے، جس لئے او تیسرا طور گزرنا ہے، پھر وہ حیض پورا ہونا ہے، جی عدت بھی گزرتی ہے، جی آگے سمجھے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے نا کہ لسنت، تو طلاق اس لیے کہ طلاق سنی تو یہی ہوتی جو کہ کیا ہو، تفرق واقع ہو، اگر کٹھیاں دے وے تو وہ متفرق ہون، مطلب سنت تاں بن دیا نے چوکھیاں یہ متفرق ہون تا جی کٹھیاں ہو جاتے پھر تو بدی بن جاتی بن جائے ہیں، گی، تو اس نے کہا لسنت، تو یہ تب بنے گی کہ جب ہر مہینے میں، ہر طور میں ایسا بس۔ اچھا جی، اگر اس نے نیت کر لی کل کی، جی اس نے نیت کر لی کل کی، ابھی جی اے فی الحال جی بیڑا پہ جی تو صحیح ہے، یعنی نیت اس کی، جی حتیٰ کہ واقعہ ہو جائیں گی تینوں فی الحال اندہ تکلمی ہی، خلاف ظفر، برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کو کہتا نا، جی اگر نیت ہندی بھی کرے تب بھی تین مہینوں میں واقعہ ہوں گی، جی جس طرح نیت نہیں کی نا، جی نیت کر لے تب بھی۔ تب بھی تین مہینوں میں، تین طوروں میں واقع ہوگی، جب دیکھیں نیت کوئی نہیں ہے تو 3 مہینوں میں واقعہ ہوں گے، جی اگر نیت 3 مہینوں کی ہو تو پھر تو بطریقہ اللہ ہوں گا، آگے سمجھ، اب وہ مسئلہ خود سمجھ آگے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل امام ظفر رحمہ اللہ کی، لِأَنَّهُ بِدْعِيٌّ، جی ابھی واقعہ ہونا یہ کیا ہے، بدعی ہے، اور اس نے کہا ہے لِسُنَّتِ، تے بدی سنی کا خلاف ضد ہے، تو لہذا جی لہٰذا یہ واقع نہیں ہوگا، بھی نہیں واقع ہوں گی، بلکہ تین طوروں میں واقع ہوں گی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے نزدیک یہ سنی ہے، جی وہ سنے معنی اور ہے یہاں، جی ہمارے نزدیک 3 دفعہ تن یہ سنی ہے، جی 3 دفعتاً یہ سنی ہے، سنی الوقوع ہے، کیا ہے، سنی الوقوع ہے، یعنی 3 دفعہ تن کا واقعہ ہونا مذہب ہے اہل سنت کا، یہ مطلب ہے، جی یعنی یہاں سنی کا یہ معنی ہے کہ سنی الوقوع، وہ ہیں، کہ بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر یک وقت 3 دے تو جی تو 3 واقع ہو جاتی ہیں، تینوں کا وقوع ہو جاتا ہے، جی اور روافع کے نزدیک بالکل کخ بھی واقعہ نہیں نہیں ہوتا، ہوتا، ان کا تمسک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان علایا، تو ثلاث نئی واقعہ ہوں گی مگر جب طلاق مرتان، جی 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 تو پھر 3 بھی تو مرات میں واقعہ ہوں گے نا، جی مرت میں تو واقعہ نہیں ہوں گے، لہذا یہ لغو چلے گی، جی اس کو ہوئی کوئی نہیں، جی اس کو ہوئی کوئی نہیں، ہوئی کوئی نہیں، آگے سمجھ جی انہاں آکے بھی کوئی تو نہ کہ ہوئی کوئی نہیں جی۔ اور دھیان بزرگوں، جی اور لے موتوات ہی ان توجہ کرے جی، اگرچہ حکمن ہو جی کل مخلی بے تخلے، یا جی جس نے ساتھ خلوت کی سیاح ہوگی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، احتراز کیا ہے اس موتوع کے ساتھ غیر مدخولہ سے، جی کیونکہ وہ بینا ہو جاتی ہے ایک طلاق کے ساتھ، اس کی عدت کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ متعلقہ ہو عدت میں اخرى بھی، جی سمجھ آگے جی، جی برخلاف وقوع طلاق آخر کے اس کی عدت میں، برخلاف موضوع کے، اور ہاں ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اور چلی ہے برخلاف موتوع کے، جی کیونکہ ممکن ہے فیہا اس میں، کس میں، عدت میں، موضوع جی عدت میں عدت میں وقوع طلاق آخر، ٹھیک ہے، موتوع میں بھی فی عدتہا، جی کیونکہ عدت باقی ہے لہذا واقعہ ہو سکتی ہے۔ بالجملہ 3 متفرقہ ماز پائی جاتی ہیں موتوع میں، جی 3 متفرقہ غیر موتوع میں، ایک کے ساتھ بین ہے، دوسری لغو چلی گئی ہیں، جی ہاں اگر طلاق دی غیر موتوع کو ایک کلمے کے ساتھ، جی کس کو، غیر موضوع کو ایک کلمے کے ساتھ، انت طالق ثلاثاً، جی تو اب 3 واقعہ ہو جائیں گی کس پر، جی غیر موضوع پر،
اور نہیں حلال ہوگی اس کے لیے حتیٰ کہ نکاح کرے زوجن غیرہ ہو اس سے جی آگے سمجھے دھیان کرے جی اچھا جی لسنت کیا کہا للسنت یہ لام اس میں وقت کے لیے ہے کس کے لیے وقت کے لیے ہے اور اسی کی مثل ہے یوں کہہ دے کہ انت سننا انت طالقن ثلاثن فی السنت انت طالقن ثلاثن علی السنت انت طالقن ثلاثن مع السنت سب کا ایک ہی مطلب ہے جی اسی طرح وہ جو اس کے معنی میں مثلا انت طالقن ثلاثن طلاق العدل جی انت طالقن ثلاثن طلاق الدین جی انت طالقن ثلاثن طلاق الاسلام انت طالقن ثلاثن احسن الطلاق انت طالقن ثلاثن اجمل الطلاق جی انت طالقن طلاق الحق نہ پچھلا انت ثالثن نال بلڑا طالق ثلاث او تو نال لاؤنے نا طلاق الحق کے طلاق الحق کے طلاق القرآن جی طلاق الکتاب تو یہ سب کے ایک ہی مطلب ہے سب کا ایک ہی مطلب ہے کنے نال جملے اور نہیں جی کیونکہ سارا معنی ایک بنتا ہے جی آکے جی اچھا جی بلا نیتن بلا نیت احتراز ہے اس کے ساتھ اس صورت سے کہ اما کانت لہو نیتن جی نیت ہو تو جی کیونکہ معتبر ہوگی نیت اس کی وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ تو واقع ہوں گی کب ہر طور کے بعد ہر طور کے بعد کتنی ایک طلاق وقت اندہ کل طور پس واقع ہوگی اول طہر میں جس میں بتی کوئی نہیں جی نہ کہ اس طہر میں کہ جس میں بتی ہے اگر اس طور میں بتی کر چکا ہے نا جی تو کہا کہ سنت کے مطابق 3 تو اگلے طور تو شروع میں شروع ہوگی طلاق آگے سمجھ اگر اس میں بتی نہیں تو اب شروع ہو جائے گی جی اور حیض میں بھی نہیں ہوگی ہوگی فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ طُہْرٌ جی پس اگر ہو طہر وہ طور کے تکلم کیا اس میں جی تکلم بھی جی فی ہے تاکا فی واحدۃ للحال حال سمجھی گل جی ثم عند کل طہر اخری پھر ہر طور میں دوسری واقع ہو واقع ہو جائے گی اچھا جی اگر عورت تھی حائضہ اس جملے کے وقت جی وہ نا کہ وہ نے آخیا بھی تجھے طلاق سنت کے مطابق تو وہ طور میں دے رہا ہے اور اس میں وتی کوئی نہیں ہے ایک ابھی واقع ہو جائے گی جی اور اگر حائضہ ہو جی اس تکلم کے وقت جی یا اس میں جمع کر چکا ہے جی تو نئی متعلقہ ہوگی جی حتیٰ کہ اگر حتیٰ تحیدہ ثم تطہر جی سمجھا گی جی اگر طور ہے جی اس کے بعد حیض آئے گا جی پھر طور آئے گا تو شروع ہوگی ہوگی طلاق اگر حیض میں کہا ہے جملہ جی تو حیض کے بعد جب طور شروع ہوگا جی تب طلاق ہوگی وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَتْ مِنْ زَوَاتِ الْحِجَزِ من زوات الحیض حیض سے ہو جی پس اگر نہ ہو وہ حائضہ جی تو واقع ہو جائے گی اس کو ایک فی الحال جی وہ کیڑی ہے صغیرہ تے عائشہ تے حاملہ جی وہ تین جی واقع ہو جائے گی ایک ان کی فی الحال پھر ہر مہینے میں کیا ایک اچھا جی اور غیر موطوبہ میں بھی جی واقع ہو جائے گی ایک فی الحال اور اس سے بینا ہو جائے گی مسئلہ سمجھا جی جی بینا تو ہو گئی جی پھر اگر نکاح کیا اس نے اس سے دو جی پھر اور نکاح کر لیا جی تو واقع ہو جائے گی دوسری بانت بلا عدت کیونکہ دخول تو ہے نہیں جو نکاح کیا تو ختم ہو گیا جی بس اگر نکاح کیا اس سے ثالثاً جی تو تیسری بھی واقع ہو جائے گی وذالکا اس لیے کہ زوال ملک بعد الیمین فی الطلاق یہ زوال ملک باطل نہیں کرتا کس کو طلاق کو جی طلاق سمجھائیے مسئلہ پڑھے آجے جی زوال ملک ہو جائے بعد الیمین جی لیکن ہو کس میں زوال ملک طلاق میں تو یہ باطل نہیں کرتا اس کو جی پچھلی کو جی تو لہٰذا یہ 5 منٹ میں اس نے کام کیا تو 5 منٹ میں 3 واقع ہو جائیں گے یعنی اس نے کہا کہ تجھے 3 طلاق سنت کے مطابق ہے غیر مطوبہ ابھی واقع ہوگی وہ فوراً اس کے بعد کہتی میں تیرا نکاح کیتا میں قبول کیتا ایک اور واقع ہو گئی کہ کو نہیں ہوئی ہو گئی
پھر اس آخیا میں تینوں تیرے نے کہا کہ میں قبول کر، تیسری واقعہ ہو گئی، 5 منٹ سارا کڑاکا نکل گیا۔ اچھا جی، اور برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے کندے امام ظفر رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعی ہے اور یہ سنی کی ضد ہے۔ جی حاصل ان کی دلیل کا یہ ہے کہ نیت معاذ معتبر اعتبار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جب نیت کرے کس کی، ایک کی لفظ کے محتملات میں سے کسی ایک کی، تب معتبر ہے۔ اور یہاں اس طرح نہیں ہے جی، کیونکہ اکات طلقات ثلاث کا مرہ واحدہ یہ سنی کا فرد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے اور سنت کا خلاف ہے۔ پس تحقیق نکالا امام نسائی نے محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے کہ ایک رجل نے طلاق دی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأتہ ثلاثا فغضب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال، فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو فکیف تصح نیتہ بقول للسنت، یہ دلیل ہے کن کی، امام ظفر رحمہ اللہ کی۔ وعندنا، نظر آ رہے ہیں جی، اشارہ ہے جواب کی طرف امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل سے۔ بائیں طور کے طلاق سنی جو ہے یہ اعتماد رکھتی ہے معنی یین کا، ایک ان دو کا یہ کہ اللہ طریق المسنون ماثور الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ ہی، وہ وکریاں دوسرا ان دو کا کہ ہو علی وفق مذہب اہل سنہ والجماعت، واقع ہونا 3 کا دفعتاً اگرچہ ہے بدعی لیکنہ سنی الوقوع ہے، اے مطلب ہے جی بدعی سنی الوقوع۔ پس جب نیت کی اس نے بقولی لسنت حاضر المعنی، بھئی ہاں کی ہاں تو صحیح ہے نیت اس کی، اور واقع ہو جائیں گی 3 دفعتاً، ہاں کے ہونا ہاں ٹھیک ہے، چلے جی سمجھی گل۔ اچھا جی، اے وقوع مذہب اہل سنت، سمجھے یا یہ تھوڑا لمبے گل پڑھ جانا، پھر تھوڑا باقی مک جائے گا نیڑے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اہل سنت یعنی جمہورہم، ایک وقت کی 3 ہیں، 3 واقعہ ہو جاتی ہیں۔ ولا عبرۃ بمن خالفہم وقد واقع الخلاف فی الی 3 اقوال، احدھا کہ جب طلاق دے 3 مجتمع تو باطل ہے قول اس کا، تے گناہگار ہو گیا، تے کخ بھی واقعہ نہیں ہویا۔ یہ قول ہے شیعہ رافضین کا، سمجھے نا جی، لاتباع جلت صحابۃ المدعیین بافواہہم کہ انہم من شیعۃ اہل البیت وانصارہم، یہ انہوں نے اپنی طرف سے صحابہ پاک کی طرف منسوب کر دی ہے کہ یہ فلاں فلاں صحابی کا یہ قول ہے نہیں ہے، سن دے ہیں ایشا بس۔ اور دلیل پکڑی انہوں نے بے انا ایقاع صلاۃ دفع ممنوع ہے شرعاً، پس نہیں معتبر اس کا، پس تحقیق وارد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے عمل کیا ایسا عمل کہ لیسا علیہ امرنا، تو وہ امر کیا ہے، تو لہذا چونکہ اس نے ہمارے امر کے خلاف کیا لہذا یہ رد ہو گیا، یوں دلیل چلائی ہے، دلیل ہے نا، غور کرو نا کنج کرے نے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ممنوع شرعاً بہت دفعہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اس کا شرعی اثر مترتب ہو جاتا ہے، ہوتا شرعاً ممنوع ہے لیکن اس کا اثر شرعی طور پر مترتب ہو جاتا ہے، جو اثر شرعی ہوتا ہے مترتب ہو جاتا ہے، اگرچہ لازم آتا ہے اس کے ساتھ گناہ۔ مثال دیں دینے، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کی طرف کہ زہار مع امرات ہی قول منکور ہے کہ نہیں قرآن پاک میں، قول منکر من القول بزورا، تو جھوٹ آگے سمجھے، جیسا کہ نص فرمائے اس پر اللہ تعالیٰ نے بقول ہی فی کتابی،
اس کے بعد مترتب ہے اس پر اللہ کا حکم جی کہ کوئی نہیں، جی کتاب کا حکم جی جب کہ ارتکاب کرے اس کا کوئی ایک، جی اور شریعت نے قرآن نے لازم کیا ہے اس پر ادائے کفارہ علی ما فصلہ اللہ فی سورۃ المجادلہ، ہے منکر من القول، جی اس کے باوجود اثر مرتب ہے وقد وَأَيْضًا قد ثابت فی الصحاح، سنو او کی سیاستہ میں وغیرہ کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے طلاق دے دی اپنی زوجہ کو حالت حیض میں، حالانکہ حیض میں طلاق دینا شرعن تو حکم فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجعت کا، اگر نہ ہوتا وقوع طلاق تو سرکار ان کو رجت کا حکم کیوں فرماتے؟ کیونکہ رجت نہیں ہوتی مگر بعد ترتب اثر طلاق کے، جب طلاق ہی نہیں تو رجوع کیسا؟ اچھا جی، انہوں نے جواب دیا ہے کہ حمل رجت کا اس حدیث میں اللہ غیر حاضل مان المتعارف، یہ معنی نہیں ہے انج بھی مطلب ہے بھی کو رکھو جی یہ نہیں بھی وہ جو طلاق کے بعد رجوع ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ جیسا کہ گھڑا ہے اس کو ابن قیم حنبلی نے اپنی کتاب زاد المعاد فی حدی خیر العباد میں جی سمجھائیے، او ابداہ ابدا کرنا، جی انہوں نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے، جی اس کا یہ معنی ہے جی اید، ہاں ٹھیک ہے جیسا کہ تائید کی اس کی، تائید کی اس کی ابدانی ایدہ، جیسا کہ تائید کی اس کی کس نے؟ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے بھائی، یہی معنی ہے بھائی جی اچھا جی۔ تو جو وَبَسَطَ فِيهِ الْكَلَامِ فَبَاطِلْ عِنْدَ مَنْ مَلَّهُ سِعَةُ نَظْرٍ وَتَأَمُّلْ فِي رِوَایَتِ قِصَّةِ ابن عمر، کہ یہ جو بسط کلام کیا ہے نا ابن قیم نے، جن کو یہ جو واقعہ جن کے سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک ساری اہم کر دیتی تقریر بھائی، سمجھی گل؟ اور بھی تحقیق ثابت ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ ان ذالک الطلاق، وہ طلاق کہ الذی فعل ابن عمر رضی اللہ عنہ حالت الحیض، سمجھائیے جی، وہ کیا تھا؟ شمار کی گئی ہے تطلیقہ شرعن، اگرچہ تھی وہ لوکانا غیر معتبر نہ، اگر ہوتی، یعنی بخاری شریف میں ہے کہ وہ طلاق شمار کی گئی ہے، اگر وہ کیا ہوتی مطلقاً تو پھر یہ طلاق تو شمار نہ ہوتی۔ بالجملہ نہیں، ہر وہ جو ممنوع ہو شرعن کیا ہوتا ہے وہ باطل، حتیٰ کہ متفرع ہو اس میں عدم وقوع ثلاث مطلقاً، تو جو دعویٰ کرے نا اس کا بیان اس پر ہے، کرو دلیل دیو آگے سمجھ۔ اے تین قول، القول ثانی، القول ثانی یہ ہے کہ جب ارادہ کرے اذا طلق ثلاثن، ہاں ٹھیک ہے، جب تین طلاقیں دے نا تو ایک رجی واقعہ ہو، ایک یہ منقول ہے بعض صحابہ سے، اسی کے ساتھ قول ہے داؤد ظاہری کا، تو اسی پر یہ نجدی جو ہے نا جی کتنوں کا بیڑا ڈوب چکے ہیں، وَأَتْبَاعُهُ، سمجھیے آپ؟ تو مطلب ہے کہ مولوی عبدالحی صاحب نے تو کہا ہے نا، سنو نا، کہ یہ قول وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَہ، یہ کس سے منقول نہیں ہے، یہ قول منقول کس صحابی، مطلب کہ صحابی سے نہیں ہے نا یہ قول، مولوی عبدالحی صاحب نے لکھا ہے نا، لیکن یہ کسی صحابی سے قول منقول نہیں ہے، یہ صرف داؤد ظاہری کا قول ہے، سمجھے نا جی، اسی قول کو جا کے لے رہے ہیں جی، پیچھے وہ دلیل آ رہی ہے اس کا جواب بھی آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِمَالِكَ وَلِبَعْضِ أَصْحَابِ احمد، لیکن آپ کا جو اماموں کا فتویٰ ہے وہ آگے آ رہا ہے جی۔ وَن تَأَثَّرَ لِهَذَا الْمَذْهَبِ ابن تیمیہ حنبلی فی تصانیفہ وتلمیذہ فی کتابہ زاد المعاد وإغاثۃ اللہفان وغیرہما ومن تابعہما وبسط الکلام فیہ، آگے سمجھے کہ انہوں نے اس کی تائید کی ہے کہ ایک وقت میں تین نہیں ہوتی ہیں جی۔ اچھا جی سمجھے ہو، اب ان کی جو دلیل ہے نا حجت کہ یہ ایک وقت کی،
حجت ان کی وہ ہے جو وارد ہے صحیح مسلم میں اور بخاری وغیرہ ہما میں، کہ بخاری شریف میں نہیں ہے، مسلم شریف میں صرف، کہ تین طلاقیں تھیں علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ. جی آگے سمجھے؟ یہ صرف مسلم شریف میں ہے، جی بخاری شریف میں نہیں ہے. جی وغیرہ تو مراد ہے کہ باقی کسی کتاب تو ہو سکتی ہے نا، دھیان کر رہے کیوں. اچھا جی، تو کہ بھئی تین طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنو نا، تین طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کیا تھیں؟ ایک تھی. آگے یہ سمجھے؟ انہیں یہ حدیث تو نہیں نا، یہ تو اس وقت دا یہ جو آج پڑھ دے پیسے میں جناب رفاق ہے جیسے غسل کر دے سا، پھر سونے کو پوچھے کہ نہیں، تو نہیں پوچھا جی، ایسی کہ نہیں، ہم سرکار کے زمانے میں یہ کرتے تھے. ایک وَقَضَا فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عمر، نہ صدر من خلافت عمر، شروع میں وہ گو آ رہے. ثم ان عمر رضی اللہ عنہ امضاہ علیہم، جی پھر آپ نے تین کو تین نافذ کر دیا ان پر. جی پھر متفرق ہوئے قائلون بہا، جڑے پچھلا مذہب ہے ایک طلاق والا، پھر افترق القائلون بهذا القول على سبیلین، فمنهم من عمم هذا الحکم الموضوعات غیر موضوع، دونوں ایک ہی حکم ہے. جی اور اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے خاص کیا اس کو کس کے ساتھ، غیر مطبوع کے ساتھ، کہ غیر مطوع کو تین دیں تو ایک ہوتی ہے، مطوع کو تین دیں تو وہ تین ہوتی ہے. آگے سمجھے؟ جی تیسرا قول اس مسئلے میں، والقول الثالث کہ سلاس تاقاؤ بے ایقائہی، جی وہ تنے واقعہ ہو جاتی ہے، برابر ہے کہ ہو عورت مدخولہ یا غیر مدخولہ. وَهُوَ قَوْلُ جمہور صحابت والتابعین والائمۃ الاربعۃ وغیرہم من المجتہدین واتباعہم. پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا رجل کے بارے میں جو طلاق دے اپنی بیوی کو تین، جی قالا ہیا ثلاثن جی لا تحل له حتی اخرجہ صحیح. منصور. ومثلہ روی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ البیہقی وابو نعیم وعن ابن عباس و ابو ہریرہ وابن الزبیر وعائشہ رضی اللہ عنہم، یہ سارا مذکور ہے. اخرجہ مالک وعن ابن عمر اخرجہ مالک وعن مغیرہ ابن شعبہ اخرجہ البیہقی وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہم اخرجہ البیہقی وفی الباب آثار کثیرہ شاہدہ علی ما ذکرنا. اجابو ایک جواب دیتا ہے سننے والا جی. اجابو عن حدیث ابن عباس بے وجوہ عدیدت، اجودھا یعنی مولوی صاحب کو جو کہا کہ میرا نزدیک اجود، اجودھا وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو علامہ نووی وغیرہ نے شرح مسلم وچ، جو حدیث مسلم شریف وچ اتنے علامہ نووی صاحب نے جواب دیتا ہے کہ لوگ تھے عہد نبوی میں اور بعد اس کے طلاق دیتے تھے الفاظ ثلاثہ کے ساتھ، ارادہ کرتے تھے اس کے ساتھ ایک کا اور اس ایک کی تاکید کا. جی یوں تھا نظام، اس تو تاکید تو ہو سکتی ہے، جی کوئی بندہ کہ میں اس کی تاکید کی ہے تو اس کی بات معتبر ہے، یہ مسئلہ ہے. آگے سمجھے؟ لہٰذا وہ کتنی ہوتے تھے؟ ایک. آگے سمجھے؟ یہ جواب دیا بزرگوں نے جی، علامہ نووی نے، کہ وہ تین کے ساتھ ارادہ کرتے تھے ایک کا اور تاکید اس کی، بس اسی لیے کانت تجعل واحدتن. پھر جب تتابع کیا لوگوں نے تین پر اور مختلف ہوگی نیات اور مشکل ہوگی بنا نیت پر، تو حکم کر دیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے امضاء، آگے سمجھے، اور موافقت کی آپ کے جمہور صحابہ پاک نے. فلیسا حکم ہو، سوال ہے کہ پہلے تو پھر اس طرح نہیں تھا، تو بس نہیں ہے حکم آپ کا مخالف للشرع جو ثابت ہے، اور ولا ہوا نہ وہ محمول ہے صرف سیاست پر، صرف یہ بھی ان کا جواب ہے. کہتے ہیں یہ سیاست پر مبنی تھا، وہ چند دنوں کے لیے تھا.
کیونکہ نہیں ظن کیا جائے گا کسی ایک کے ساتھ صحابہ پاک میں کہ وہ سیاست کے لیے شریعت کو بدلاتے ہیں، چے جائے کہ انہو یبدل حکما شرعا سیاستا ولتفصیل مقام مخر، یعنی یہ علامہ نووی نے جواب دیا ہے کہ بطور تاکید جی۔ اور دوسرا یہ ہے لکوں لتھی لوہت کی کرے کوئی، پہلے تو یہ ہے کہ صحابہ پاک کی شان کو سمجھے کہ وہ کون لوگ تھے، سمجھے نا جی، پھر یہ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ یہ جو ہے کہ اس دور میں تین ہوتی تھی، تو وہ یہ ہے کہ تاکید کے طور پر یہ تو نہیں کہ صبح شام سارے بھی تسبیح لگی کم لگے سمجھے، یہ تو ہے نہیں سیجیے آگے سمجھے۔ اب حسن ظن یہی ہے کہ بطور تاکید بولتے ہوں جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے تو وہ بار بار کر رہے ہیں، تو یہ وہی ان رافضیوں کی طرح اعتراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک پر کہ سرکار کی محنت ہے لیکن وہ اثر نہیں قبول کر رہے، نعوذ باللہ جی۔ ابھی سرکار کا وصال نہیں ہوا، کیونکہ دلیل تو یہ ہے نا کہ سرکار کے عہد میں وصال مبارک نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، نعوذ باللہ جی۔ گل سمجھے جی کہ کوئی نہیں، چلو جی سمجھی گل جی۔ اچھا تمسک بے قول، یہ تمسک کیسے کیا انہوں نے، کنہوں نے؟ روافض نے۔ تمسکن حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، نازل ہوئی ہے یہ باطل کرنے کے لیے واسطے اس کے کہ ارتکاب کرتے تھے وہ اس کا، کیونکہ وہ طلاقیں دے دیتے تو پہلے ہوتے پڑے شان نزول یاد جے، اور رجوع کر لیتے بعد ہر طلاق کے ادرارن بالمرہ، آگے سمجھ کئی سال تک لڑکائی رکھنا۔ تو فامرہم اللہ تعالی بان الطلاق الذی تصح بعدہ رجعت مرتان، 2 تک، اس کے بعد فعلیہ ان یمسک زوجتہ او یسرحها بالطلقۃ الثالثہ او بانقضاء العدت، پس اگر طلاق دے دے اس کو بعد مرتين کے تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، آگے سمجھے۔ تے فقولہ مرتان دلالت کرتا ہے کہ طلاق محض واقع ہوگی 2 ہویاں تے واقع، نہ کہ دفعتن، تو جب 2 اکٹھی نہیں ہوتی ہیں تو 3 تو بدری قولا نہیں ہوں گے، فکذالک الثلاث لا يقع الا بدفعات، ونحن نقول ان کان المراد به ان الطلاق الذی تصح بعد رجعت اثنان، یہ ہے، اور تیسری کے بعد اتاجی ہے تحلیل کی طرف، اور رجوع صحیح نہیں ہے، لیکن نئی دلالت اس کے لیے تفرق پر، آیت میں یہ نہیں کہ تفرق ہونا چاہیے، یا تو یہ ہے کہ بھی رجوع کتنی تک ہو سکتا ہے تو وہ مرتان تک ہے، آگے سمجھے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يُوقِعُ مرہ بعد مرہ فَهَذَا لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَىٰ أَنَّ هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الشَّرِيفُ لِلْعِقَابِ، اس میں تو کلام ہی نہیں ہے، ولا کلام فی ولیس فی الآیت ما يدل علی انها لا تقع دفعۃ وان اوقعها، سمجھائیے جی کہ بھی کیا ہوگا کہ بھی نہیں دلالت کرتی اس پر کہ نہیں واقعہ ہوگی، دفعتاً نہیں ہوگی، اگرچہ واقعہ کرے ان کو تو سمجھا گی نا، واقعہ نہیں ہوگی، واقعہ نہیں ہوگی، سمجھی گل۔ پس اگر کہا اس نے اپنی موتوا کو انت طالق ثلاثا للسنت، بغیر نیت کے واقعہ ہوگی، ہر طہر کے وقت ایک طلاق، اس لیے کہ طلاق سنی یہی ہے، انہیں پورے شہر دا نہیں کم چکلا کپڑے دھون دا، اور اگر نیت کرے کل کی ابھی تو صحیح ہے، یعنی نیت، حتیٰ کہ واقعہ ہوں 3 فی الحال، سمجھا گی جی، واقعہ ہو جائیں گی 3، خلاف واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، اس لیے کہ وہ بدعی ہے اور وہ سنی کی ضد ہے، ہمارے نزدیک 3 دفعتاً سنی الوقوع ہے، یعنی وقوع ان کا مذہب ہے
اہل سنت کا اور روافظ کے نزدیک نہیں واقع ہوتی تین، یعنی کخ بھی نہیں ہوندا تمسک کرتے ہوئے بقول تعالی طلاق مرتان الآیہ، بس تین نہیں واقع ہوں گی مگر تین باریوں کے ساتھ. جی اگر کہا اس نے اپنے موضوع کے لیے انت طالق ثلاثن للسنت، تین باریاں بھی تین لفظ بکھرے بکھرے. جی بغیر یہ تو کٹھے ہے نا. کی ہر طور کے وقت ایک طلاق، اس لیے کہ طلاق سنی یہی ہے، اور اگر نیت کرے کل کی فی الحال تو صحیح ہے، یعنی نیت یہاں تک کہ واقع ہو جائیں گی تین فوراً، خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، اس لیے کہ یہ بدعی ہے اور بدعی ضد ہے سنی کی، اور ہمارے نزدیک تین دفعتاً سنی الوقوع ہیں، یعنی وقوع ان کا مذہب ہے اہل سنت کا، اور روافظ کے نزدیک نہیں واقع ہوگی تمسک کرتے ہوئے، نہیں واقع ہوں گی تین، نہیں اور تھلے بھی اپنا ہی ہیں. جی نہیں واقع ہوگی تین تمسک کرتے ہوئے اللہ رب ٹھیک ہے العزت کے قول الطلاق مرتان الآیہ کے ساتھ الآیہ، اور بس تین نہیں واقع ہوں گی مگر تین باریوں کے ساتھ. جی وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَلَوْ سَكْرَانًا، اے وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ سَكْرَانًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ، وَأَخْرَسَ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ لا طلاق صبی و مجنون و نائم و سید لا زوجات عبد اگا و طلاق وطلاق الحرۃ والامۃ ثلاثۃ و اثنان، اے طلاق الحرۃ ثلاثۃ و طلاق الامۃ اثنان، ولو زوجهما خلافهما فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء وعند الشافعي اللہ بالرجال، فإذا كان زوج الامۃ حرا فالطلاق عندنا اثنان وعنده وإن كان زوج الحرۃ عبدا فالطلاق عندنا اثنان ہے. مطلب کا معنی سے میں نے تو کیا اور مسئلہ جی، اور واقع ہو جاتی ہے طلاق ہر زوج کی، ایسا زوج جو عاقل ہے احتراز مجنون سے، ایسا زوج جو بالغ ہے احتراز صبی سے، وہ عاقل بالغ حر ہو یا عبد ہو، اگرچہ عاقل بالغ حر یا عبد نشے کی حالت میں کیوں نہ ہو. سمجھا گیا؟ کس کی حالت میں؟ یعنی اگرچہ ہو زوج سکران، بین استور لکھے اگرچہ ہو نشہ اس کا کس کے ساتھ؟ نبیذ کے ساتھ، افیون کے ساتھ، بنج کے ساتھ. سمجھائیے جی؟ تو نشہ جس قسم کا بھی ہو طلاق کچھ نہیں. خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، آگے سمجھے، اور واقع ہو جائے گی طلاق گنگے کی اس کے اشارہ معہودہ کے ساتھ، اس کے بھی اس تو پہلا تعلق جوڑنے تے توڑنے دے جڑے انہوں اشارے کری دے نا، اونج دا اشارہ کر دے توڑنے والا بھی اگے انہاں خرے تو پتہ ہی ہے نا کہ جمدہ کر دینا ہے کہ بھی انہاں نال ساڈی لڑائی ہو گئی تو انہوں کیویں سمجھائی دا سی، یا ساڈی انہاں نال صلح ہوئی ہے تے تو کیویں اشارے کردا سی، اس دا اشارہ کر دے توڑنے والا. تے اے مطلب معہودہ دا اے معہودہ ہے نہیں، پھر روزانہ صبح شام بھی اس کام تے لگے طلاقاں دیندا ہے جی. یہ تو پہلی باری قسمت نال مل گئی تے پھر او، لیکن بھی وہ بھی توڑنے تے جوڑنے والے جڑے اشارے معہودہ اے نے جی. اور تو کا دھیان کروا یا کہو اصل اس میں حدیث ہے ہر طلاق جائز ہے، نہ کہ طلاق معطوف مغلوب علی عقلہ ہی کی. اخرجہ ترمذی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما لا یجوز طلاق الصبی، اخرجہ ابن ابی شیبہ. قال ابن الحمام رحمہ اللہ معلوم من کلیات شرع، یہ بات ہے کہ تصرفات نہیں نافذ ہوتے مگر اس سے کہ جس کے لیے تصرفات کی اہلیت ہو، کا ادنا اس اہلیت کا عقل ہے، بلوغ ہے.
خاص کر کے وہ چیز جو دائر ہو ضرر اور نفع کے درمیان، خصوصاً وہ کہ نہیں حلال مگر انتفاع کے لیے مصلحتاً، بھئی نہیں حلال مگر مصلحت حاصل کرنے کے لیے ہیں، مصلحت ضد القائم طلاق، یعنی خاص کر کے وہ شے کہ جیڑی صرف ادوں کری دی بے جدو بڑی مجبوری بنے، طلاق، کیونکہ یہ تقاضا کرتا ہے تمام عقل کو تاکہ حکم کر سکے اس کے ساتھ تمجیز کا اس امر میں، نہیں کافی عقل بچے کی اس لیے کہ نہیں پہنچا وہ مبلغ اعتدال کو۔ اچھا جی، کل زوج اگرچہ کیا ہو، مکرہ ہو، سنی ہونا، اس لیے کہ طلاق ان چیزوں سے ہے جس میں برابر ہے جد بھی اور ہزل بھی، بوجہ حدیث کے کہ تین، ان کی سنجیدگی ان کی مذاق بھی سنجیدگی، طلاق، نکاح تے اطاق، اخرج طبرانی۔ عند عبد الرزاق، جس نے طلاق دی حالانکہ وہ لائب ہے پس طلاق اس کی جائز ہے، جس نے آزاد کیا حالانکہ وہ لائب ہے طلاق اس کا ہو گیا، جس نے نکاح کیا حالانکہ وہ خوش طبی کر رہا تھا تو نکاح اس کا ہو گیا۔ وَمِنَ الْمَعْلُوم، اور معلوم سے ہے یہ بات کہ حاضل جو ہوتا ہے مذاق والا نہیں ہوتی اس کے لیے ہوتا قصد کا نہیں ہوتا، تو پس البتہ یہ کہ واقعہ ہو طلاق مکرہ کی حالانکہ وہ تو اس کا قصد کر رہا ہے تو یہ طلاق واقعہ بطری کی اولا۔ اچھا جی، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، کیونکہ نہیں واقعہ ہوتی ان کے نزدیک طلاق کہندی سکران، اس لیے کہ یہ اسوا ہے عذرو حال کے نائم سے، پس جب نہیں واقع ہوتی طلاق نائم کی دلیل لے حدیث رفع القلم عن ثلاث، اور اس میں ہے وان النائم حتیٰ کہ جاگے، تو پس البتہ یہ کہ نہ واقع ہو طلاق سکران کی، ھذا ہوا مختار و بعض مشائخ نہ بھی ہے کل کرخی و تحاوی، لیکن اکثر فقہا ہمارے قالو بے وقوع طلاق سکران زجرن لہو علی سکر، آگے سمجھے؟ اچھا جی، وہ آگے تیرا بے اشارے والا معہودہ یعنی دالا علی طلاق، کیڑا اگو بیک نہیں واقع ہوتی طلاق، من کر، اور واقع ہوتی ہے طلاق، واقع ہو جاتی ہے طلاق ہر زوج عاقل بالغ کی، اور ہو یا عبد ہو، اگرچہ نشے والا ہو، یعنی اگرچہ ہو زوج سکران، خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور واقع ہو جاتی ہے طلاق گونگے کی، اس کے اشارہ معہودہ کے ساتھ، ٹائم کو نہیں، اور واقع ہو جاتی ہے طلاق ہر زوج عاقل بالغ اور یا عبد کی، اگرچہ نشے والا ہو، یعنی اگرچہ ہو زوج نشے والا، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، نشے والا کا مطلب ہے نشے کی حالت میں، اور طلاق واقع ہو جاتی ہے گونگے کی اس کے اشارہ معہودہ کے ساتھ۔ نہیں طلاق اے لا یقعو طلاق ہاؤلائے، نہیں واقع ہوتی طلاق بچے کی اور مجنون کی، اسی طرح معتوق کی، مدہوش کی، مسروع جس میں مرغی کا دورہ پہ ہے جی، اور مغمى علیہ کی، سمجھا گے جی، اور نائم کی، اور مالک کی اپنے غلام کی بیوی پر، یہ بھی آگے سمجھے؟ ایک منٹ کا ایسے پڑھ رہا ہوں، یعنی اگر طلاق دے سید اپنے غلام کی بیوی کو مولا تو نہیں واقع ہوگی طلاق اس کی، کیونکہ طلاق نہیں مالک اس کا مگر وہ جو مالک ہے اس کا نکاح کے ساتھ، اور ان ہوا اور نہیں ہے وہ مگر کون، اور دلالت کرتی ہے اس پر حدیث کے سونے دا فرمان انما الطلاق لمن اخذ الساق، سمجھی گل؟ اچھا جی، نہیں ہوتی جی، انما نہ کروا،
اور کیا مانے نہیں واقع ہوتی طلاق بچے کی نہیں واقع ہوتی طلاق بچے کی اور مجنون کی اور مجنون اور نائم کی اور مولا کی اپنے غلام کی زوجہ پر اور نہیں واقع ہوتی طلاق بچے کی اور مجنون کی اور نائم کی اور مولا کی اپنے غلام کی زوجہ پر۔ مسئلہ جی طلاق حرہ کی 3 ہیں اور طلاق لونڈی کی 2 ہیں۔ اے لف نشر مرتب ہے، لونڈی مدبرہ مکاتبہ ساریاں بھی داخل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق حرہ کی 3 تے طلاق عامہ کی 2۔ اور تو مسئلہ بے اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ متن میں لف نشر مرتب ہے، اختار و للاختصار ہے۔ آگے سمجھے اگرچہ ہو زوج ان دونوں کا خلاف ان دونوں کے، اگرچہ ہو حرہ جندی بھی بیوی ہے، اے 3 طلاقاں نال مغلظہ ہو گئی، لونڈی جندی بھی بیوی ہے، سننے پہ ہو وجہ کیونکہ اعتبار طلاق ہمارے نزدیک بالنساء ہے۔ کیا ہے؟ عند شافعی اعتبار طلاق بالرجال ہے۔ ہن اے سمرا پس جب ہو زوج لونڈی کا حر پس طلاق ہمارے نزدیک 2 طلاقیں ہیں، لہذا 2 کے بعد کیا ہو جائے گی؟ حلال اس کے لیے حتی تنکیہ عند شافعی 3 کے ساتھ مغلظہ ہوگی۔ ہوگی۔ اور اگر ہو حرہ کا زوج غلام تو طلاقیں ہمارے نزدیک 3 ہیں، عند شافعی 2 ہیں۔ اور 2 دیکھ بلو زوجہا واو وصلی ہے، یعنی اگر ہو زوج حرہ کا عبد یا زوج عامہ کا حر، پس یہاں 4 صورتیں ہیں۔ سنی زوج حر مع زوجات ہی، سمجھائیے جی بے زوج زوجہ دونوں کی نے وفیہا یملکو علیہ الثلاث نہیں بینا ہوگی بینونت مغلظہ کے احتیاجی و تحلیل کی طرف، مگر کتنے کے بعد؟ 3 طلاقوں کے بعد۔ دوسری صورت زوج بھی غلام تے فقیرنی بھی لونڈی، اس میں مالک ہے 2 طلاقوں کا بینا ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ 2 کے ساتھ۔ یہ دونوں صورتیں اتفاقی ہیں کن کے نزدیک؟ امام شاکر۔ تیسری زوج حر تے زوجہ لونڈی، اس میں تبین و اندنا بیسنین ہے تے اند شافی بیسلاس۔ چوتھی صورت زوج عبد زوجہ حرہ، اس میں تبین و اندنا بیسلاس تے اند حر۔ ان کے لیے حدیث طلاق بالرجال تے عدت بالنساء روایت کی ہے موقوف علی مصنف عبدالرزاق علانی فی۔ آگے سمجھے کس پر موقوف علی ابن عباس و زید ابن ثابت و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم و سلام اللہ علیہم وغیرہ۔ ہماری دلیل حدیث طلاق لونڈی کی 2 عدت اس کی 2 ہے، طلاق لونڈی کی 2 حیض ہیں، یعنی ان دی 2 اتخام خواہوں دی 3 ہوئی۔ اخرج ابو داود و ترمذی بسند ضعیف مرفوعا وقال ابن الحمام وبعد بست مالہ و مالہ کے بعد کہا اگرچہ نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہ ہو تو کانا حسنا، اور ان سے جو تائید کرتی ہے اس کی وہ عمل ہے علماء کا علی وفق ہی، جیسا کہ امام ترمذی نے ذکر کیا کہ اس پر علماء کا عمل ہے، اور تائید کرتے ہیں اس کی بھی کہ انا حل المحلیت نعمت ہے، اور رق کے لیے اثر ہے اس کی تنصیف میں، کس میں؟ آگے سمجھ بالنساء کا اعتبار عدت، کیونکہ عدت لونڈی کی نصف ہے، حرہ کی عدت ماز بنائی گئی ہے 2 بوجہ عدم امکان حیضہ واحدہ کے ڈوٹ بن نہیں سکتا، اور تائید اس کی قول تعالی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا عِدَّةً۔ آگے سمجھے تو وَعِنْدَهُ، آگے سمجھے پس نہیں بینا ہوگی 2 طلاقوں کے بعد بینونت مغلظہ، بلکہ کس کے بعد؟ اور طلاق حرہ کی اور عامہ کی 3 اور 2 ہیں، کل کنیاں ہو گئی ہیں
یعنی طلاق حرہ کی 3 ہیں اور طلاق لونڈی کی 2 ہیں، اگرچہ زوج ان دونوں کا خلاف ان دونوں کے، کیونکہ اعتبار طلاق ہمارے نزدیک بالنساء ہے، عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالرجال ہے۔ ثمرہ، پس جب ہو زوج لونڈی کا حر، پس طلاق عندنا اثنان ہیں اور عندہ ثلاثہ ہیں، اور اگر ہو زوج حرہ کا غلام، پس طلاق عندنا ثلاث ہیں، عندہ اثنان۔ جی، اور طلاق حرہ کی اور عامہ کی 3 اور 2 ہیں، یعنی طلاق حرہ کی 3 ہے اور طلاق لونڈی کی 2 ہے، اور اگرچہ زوج ہو ان دونوں کا خلاف ان دونوں کے، کیونکہ اعتبار طلاق کا ہمارے نزدیک نساء کے ساتھ اور عند شافعی رحمہ اللہ رجال کے ساتھ ہے۔ پس جب ہو زوج لونڈی کا اور پس طلاق ہمارے نزدیک 2 ہیں اور ہند 3 ہیں، اور اگر ہو زوج حرہ کا غلام، پس طلاق ہمارے نزدیک 3 ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 2 ہیں۔